بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اردو کا گیس پیپر شیئر کیا جا رہا ہے جو کہ پیپر پیٹرن ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ آسانی سے اپنا معروضی سوالات تیار کر سکتے ہیں۔ اردو کا پیپر پیٹرن سالانہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے اور اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سالانہ اردو کا پیپر 100 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں 48 نمبر حصہ معروضی کے ہوتے ہیں، جبکہ 52 نمبر حصہ انشائیہ کے ہوتے ہیں۔ آبجیکٹیو پارٹ جو ہے وہ زیادہ تر گرامر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تمام طالبات نے گرامر کو لازمی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے حل کرنا ہوتا ہے۔ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حصہ اول معروضی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، فعل مجہول کے استعمال والا جملہ ہے۔ فعل مجہول کے استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن اے، کھانا کھایا گیا۔ آپشن بی، انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ آپشن سی، علی نے کھانا کھایا۔ آپشن ڈی، ہم کھانا کھا چکے ہیں۔ فعل مجہول درست آپشن ہے آپشن اے، کھانا کھایا گیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، دوا کی درست جمع الجمع کے استعمال والا جملہ ہے۔ دوا کی درست جمع الجمع۔ آپشن اے، ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ آپشن بی، ڈاکٹر نے مریض کو ادویہ دی۔ آپشن سی، ڈاکٹر نے مریض کو دوائیں دی۔ آپشن ڈی، ڈاکٹر نے مریض کو ادویات دیں۔ دوا کی درست جمع الجمع کے حوالے سے درست آپشن ہے آپشن ڈی، ڈاکٹر نے مریض کو ادویات دیں۔ سوال نمبر 3 ہے، کسی کام کے شروع ہی میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ کسی کام کے شروع سے ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کون سی ضرب المثل ہے؟ آپشن اے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپشن بی، سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ آپشن سی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ آپشن ڈی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ کسی کام کے شروع ہوتے ہی مشکل کا سامنا پڑنا تو درست آپشن ہے آپشن بی، درست آپشن ہے آپشن بی، سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ سوال نمبر 4 ہے، صفت بعض کے استعمال والا جملہ ہے۔ صفت بعض کے استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن اے، یہ عمارت بلند ہے۔ آپشن بی، یہ عمارت ساتھ والی عمارت سے بلند تر ہے۔ آپشن سی، یہ عمارت بہت بلند ہے۔ آپشن ڈی، یہ عمارت اس علاقہ کی تمام عمارتوں سے بلند ترین ہے۔ ہم نے صفت بعض والا جملہ تلاش کرنا ہے تو درست آپشن ہے آپشن بی، یہ عمارت ساتھ والی عمارت سے بلند تر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اسم صوت کے استعمال والا جملہ ہے۔ یہاں پر اسم صوت سے مراد آواز ہے۔ اف، اتنی گرمی میں باہر جانا بہت مشکل ہے۔ بی، ارے آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آپشن سی، جنگل میں ہوا کی سائیں سائیں سے خوف آ رہا ہے۔ آپشن ڈی، پرندوں کی آواز میں بہت دلکشی ہوتی ہے۔ درست استعمال والا جملہ ہے آپشن سی، جنگل میں ہوا کی سائیں سائیں سے خوف آ رہا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اسم جمع کے استعمال والا جملہ ہے۔ اسم جمع سے مراد کولیکٹیو ناؤن ہے۔ آپشن اے، احمد روزانہ اسکول جاتا ہے۔ آپشن بی، احمد عمدہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ آپشن سی، احمد باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے۔ آپشن ڈی، احمد فوج میں جانا چاہتا ہے۔ درست جملہ ہے اسم جمع کے استعمال والا آپشن ڈی، احمد فوج میں جانا چاہتا ہے۔ یہاں پر کولیکٹیو ناؤن کا استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، فعل اور فاعل کے استعمال والا درست جملہ ہے۔ فعل اور فاعل کے استعمال والا درست جملہ ہے۔ آپشن بی، یہ عمارت خوبصورت ہے۔ آپشن بی، ابو صبح سے اخبار پڑھ رہے تھے۔ آپشن سی، صبح سے بوندا باندی ہو رہی ہے۔ آپشن ڈی، قائد اعظم پاکستان کے بانی تھے۔ فعل اور فاعل کے استعمال والا درست جملہ ہے آپشن بی، ابو صبح سے اخبار پڑھ رہے ہیں۔
सवाल नंबर 8 है, इसम हासिल मस्तर वाला दुरुस्त जुमला है। इसम हासिल मस्तर वाला दुरुस्त जुमला है। ऑप्शन ए, इस घर की बनावट शानदार है। ऑप्शन बी, खाला घर चला गया है, खालिद घर चला गया है। ऑप्शन सी, चश्मे का पानी बहुत ठंडा है। ऑप्शन डी, नासिर अबू बकर से छोटा है। इसम हासिल मस्तर वाला जुमला है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए, इस घर की बनावट शानदार है। सवाल नंबर 9 है, मुतरादिफ अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है। मुतरादिफ हम महनी अल्फाज। ऑप्शन ए, रंज और अलम। आपने यहाँ पर दोनों के दुरुस्त ऑप्शन यानी कि दुरुस्त मानी देखने हैं और उसके बाद उसका इंतखाब करना है। रंज और अलम। बी, सुबह शाम। सी, अंधेरा उजाला। डी, रोज़ शब। मुतरादिफ अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त में सही जवाब है ऑप्शन ए, रंज और अलम। सवाल नंबर 10 है, तानीस के इस्तेमाल वाला जुमला है। तानीस के इस्तेमाल वाला जुमला है। तानीस किसको कहते हैं? मुअन्नस को कहते हैं। ऑप्शन ए, अली सुबह सवेरे स्कूल जाता है। ऑप्शन बी, उस्तानी बच्चों को अच्छी बातें सिखाती है। ऑप्शन सी, परिंदा दरख्त की शाख पर बैठा चहचहा रहा है। ऑप्शन डी, उस्ताद ने शागिर्द को पढ़ाया। तानीस के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है ऑप्शन बी, उस्तानी बच्चों को अच्छी बातें सिखाती है। सवाल नंबर 11 है, तमाम पहाड़ों, समुद्रों और दरियाओं के नाम बोले जाते हैं। तमाम पहाड़ों, समुद्रों और दरियाओं के नाम बोले जाते हैं। ऑप्शन ए, मुअन्नस। ऑप्शन बी, वाहिद। ऑप्शन सी, जमा। ऑप्शन डी, मुज़क्कर। तो डियर स्टूडेंट, तमाम पहाड़ों, समुद्रों और दरियाओं के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 12 है, फ़िल माजी करीब के इस्तेमाल वाला जुमला है। फ़िल माजी करीब के इस्तेमाल वाला जुमला है। ऑप्शन ए, खालिद ने मज़मून लिखा है। ऑप्शन बी, बच्चा रो रहा था। ऑप्शन सी, किसान ने फसल काटी थी। ऑप्शन डी, नात सुनाई गई होगी। हमने फ़ेल माजी करीब के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला बताना है। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, खालिद ने मज़मून लिखा है, क्योंकि फ़ेल माजी करीब के एंड पर है आती है। सवाल नंबर 13 है, आतिश नमरूद और इब्ने मरियम कवायद की रूह से हैं। आतिश नमरूद और इब्ने मरियम कवायद की रूह से हैं। ऑप्शन ए, तशबी। ऑप्शन बी, तलमी। ऑप्शन सी, मजाज मुरसल। ऑप्शन डी, इस्तारा। सवाल नंबर 13 का दुरुस्त जवाब है तलमी। ऑप्शन बी। तलमी क्या होता है? ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनके ज़रिए से पूरा एक इस्लामी या तारीख़ी वाक़या और कहानी ज़हन के गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। तो तलमी में आतिश नमरूद और इब्ने मरियम ये दो आते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 14 है, ग्रोही अल्फाज वाली फहरिस्त है। ग्रोही अल्फाज वाली फहरिस्त है। ऑप्शन ए, बाग। ऑप्शन ए, बाग, बावर्ची खाना, बस्ता, किताब। ग्रोही अल्फाज में डियर स्टूडेंट वो अल्फाज शामिल होते हैं जो एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाग और कैटेगरी है, जबकि बावर्ची खाना और कैटेगरी है, बस्ता और है और किताब और है। हमें उस ग्रुप का इंतखाब करना है जिसमें सारे अल्फाज एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हों। ऑप्शन बी, बाग, पौधे, परिंदे, तितलियाँ। ऑप्शन सी, बाग, सड़क, बस्ता, कलम। ऑप्शन डी, बाग, तालिबिल, महल्ला और रिक्शा। ग्रोही अल्फाज के हिसाब से दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाग, पौधे, परिंदे और तितलियाँ। सवाल नंबर 15 है, इसम सिफ्त संजीदा से बनने वाला इसम है। ऑप्शन ए, संजीती। ऑप्शन बी, संजीदगी। ऑप्शन सी, संजीदगी। ऑप्शन डी, संजीदाई। इसम सिफ्त से संजीदा से बनने वाला इसम है संजीदगी। सवाल नंबर 16 है, रोज़मर्रा के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। वो हर रोज़ सैर को जाता है। वो हर दिन सैर को जाता है। वो आए रोज़ सैर को जाता है। वो हर रोज़ाना सैर को जाता है। रोज़मर्रा के इस
درست استعمال کا جملہ ہے؟ آپشن اے، وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، لہکا دان سے بننے والا درست لفظ ہے؟ لہکا دان سے بننے والا درست لفظ ہے؟ آپشن اے، سوراخ دان، آپشن بی، حیرت دان، آپشن سی، نکتہ دان، آپشن ڈی، خبر دان۔ دان سے درست جو لہکا بنے گا درست آپشن ہے آپشن سی، نکتہ دان۔ سوال نمبر 18 ہے، استجابیہ کے استعمال والے جملے کی نشاندہی کریں۔ آپشن اے، ہم میچ ہار گئے، آپشن بی، ارے ادھر آؤ بات سنو، آپشن سی، سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، آپشن ڈی، یا اللہ میری مدد فرما۔ استجابیہ کے استعمال والے جملے کی نشاندہی کریں تو درست آپشن ہے آپشن سی، سبحان اللہ کیا خوب نظارہ ہے۔ نمبر اے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے تو تأسف آئے گا، بلانے کی بات ہو رہی ہے تو ندائیہ کا ذکر ہوگا، یا اللہ میری مدد فرما تو التجا کا ذکر ہے، دعا ہے، تو درست آپشن آ رہا ہے آپشن سی، سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، متشابہ الفاظ بلحاظ آواز کی نشاندہی کریں۔ ہم نے یہاں پر متشابہ الفاظ بتانے اور وہ جن کی آواز ایک جیسی ہو۔ آپشن اے، عرض اور غرض، کام شام، گپ شپ، علم اور علم۔ درست آپشن ہے آپشن ڈی، علم اور علم۔ سوال نمبر 20 ہے، لفظ متحرات کا درست اعراب والا توڑ منتخب کریں۔ اے، میم پر پیش ہے، توئی کے اوپر زبر ہے، متحرات۔ بی کو دیکھیں، ماتوہارات، سی کو دیکھیں، متحرات، ڈی کو دیکھیں، متاحرات۔ تو آپشن اے درست ہے، متحرات کا اعراب کے حوالے سے درست تلفظ۔ سوال نمبر 21 ہے، ہمیں عام طور پر کوسے قضا کا نظارہ ہوتا ہے؟ ہمیں عام طور پر کوسے قضا کا نظارہ ہوتا ہے۔ آپشن اے، بارش سے پہلے، آپشن بی، بارش کے بعد، آپشن سی، بارش کے دوران، آپشن ڈی، بجلی کی چمک میں۔ کوسے قضا کب نظر آتی ہے، اس کا نظارہ کب ہوتا ہے؟ آپشن بی درست جواب ہے، بارش کے بعد۔ سوال نمبر 22 ہے، ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہیں، پرندے درختوں پر چہچہا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جملے میں بیان کیا گیا منظر ہے؟ آپشن اے، پہاڑوں کا، آپشن بی، دریا کا، آپشن سی، باغ کا، آپشن ڈی، صحرا کا۔ ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہیں، پرندے درختوں پر چہچہا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو اس جملے میں منظر بیان کیا گیا ہے باغ کا۔ سوال نمبر 33 ہے، لغت میں الفاظ عام طور پر کس ترتیب سے درج ہوتے ہیں؟ لغت میں الفاظ عام طور پر کس ترتیب سے درج ہوتے ہیں؟ آپشن اے، لمبائی کے اعتبار سے، آپشن بی، اہمیت کے لحاظ سے، آپشن سی، آواز کی بنیاد پر، اور آپشن ڈی، حروف تہجی کے لحاظ سے۔ لغت ڈکشنری، اس میں الفاظ ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں حروف تہجی کے لحاظ سے۔ سوال نمبر 24 ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ ہو اتنی ہی کم نظر آتی ہے؟ پہیلی کی درست بوجھ ہے، کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ ہو اتنی ہی کم نظر آتی ہے؟ درست بوجھ ہے میں آپشن اے ہے اندھیرا، آپشن بی ہے روشنی، آپشن سی ہے دولت، اور آپشن ڈی ہے عقل۔ درست آپشن ہے آپشن اے، اندھیرا۔ سوال نمبر 25 ہے، ایک اچھا شہری اپنے فرائض کو سمجھتا ہے، درج ذیل میں سے کون سا عمل ایک غیر ذمہ دار شہری کی نشاندہی کرتا ہے؟ ایک اچھا شہری اپنے فرائض کو سمجھتا ہے تو کون سا عمل ایک غیر ذمہ دار شہری کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ آپشن اے، قوانین کی پابندی کرنا، آپشن بی، دوسروں کی مدد کرنا، آپشن سی، گندگی پھیلانا، آپشن ڈی، شجرکاری کرنا۔ غیر ذمہ دارانہ عمل ہے آپشن سی، گندگی پھیلانا۔ سوال نمبر 26 ہے،
स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान अहमद पानी में डूब रहा है। इसका दोस्त उसको बचाने के लिए क्या करेगा? ऑप्शन ए, शोर मचाकर मदद के लिए बुलाएगा। ऑप्शन बी, वहाँ से भाग जाएगा। ऑप्शन सी, 112 पर कॉल करेगा। ऑप्शन डी, घर चला जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 27 है, खेल के दौरान आपके हम जमात ने आपको ज़ख्मी कर दिया है। खेल के दौरान आपके हम जमात ने आपको ज़ख्मी कर दी है, आपका इसके साथ रवैया होगा। ऑप्शन ए, उसे माफ़ कर देंगे। ऑप्शन बी, हर सूरत में बदला लेंगे। ऑप्शन सी, बात दिल में रखेंगे। ऑप्शन डी, कभी बात नहीं करेंगे। खेल के दौरान आपके हम जमात ने आपको ज़ख्मी कर दिया है, तो आपका रवैया क्या होगा? दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसे माफ़ कर देंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आगे एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ क्या है, आपने इस पैराग्राफ की इबारत को गौर से पढ़ना है और उसके नीचे सवालात के जवाबात देने हैं। ये बहुत आसान होता है। जमात शिशम, हफ्तम और अष्टम के तालिब इल्मों के लिए पैराग्राफ को पढ़ना और पढ़ने के बाद नीचे सवालात के जवाबात देना।